طلب حسین، یوسف طلب حسین۔ ایک چاہنے والا دور دراز کے ملک سے آیا ہے، حسین کی بارگاہ میں، کربلا آیا ہے۔ تیرا کیا بگڑتا ہے اگر وہ یا حسین کہہ کے سینے پہ ہاتھ مار کے ماتم کر لے؟ پابندی کیوں ہے؟ پابندی بتا رہی ہے کہ اس ماتم میں کوئی راز ہے جسے دشمن اچھی طرح سمجھتا ہے۔ ہر دور کے ظالموں نے حسین کے ماتم پہ پابندی لگائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماتم میں کوئی ایسی بات ہے جسے دشمن اچھی طرح سمجھتا ہے۔ یاد رکھیے، اس ماتم کو ہم اور آپ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی تعبیر میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب عزادار کا ہاتھ ماتم کے لیے اٹھتا ہے تو یہ ہر دور کے یزیدوں کے خلاف پہلے احتجاج بن جاتا ہے۔ جب آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے نا، فرماتے ہیں جب عزادار کا ہاتھ ماتم کے لیے اٹھتا ہے تو ہر دور کے ظالم کے خلاف احتجاج بن جاتا ہے، اور جب یہی ہاتھ عزادار کے سینے پہ پڑتا ہے تو تجربہ گواہ ہے اس کی چوٹ عزادار کے سینے پہ نہیں پڑتی، ہر دور کے یزیدوں کے رخسار پہ پڑتی ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ماتم بے مقصد عبادت کا نام نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس نوحے پہ سنگت کا کام دیتا ہے ماتم، نوحے پہ ترتیب کا کام دیتا ہے، انجمن کا کام ہے۔ نہیں صاحب، ماتم کا ایک مقصد ہے، ماتم کا ایک ہدف ہے۔ ماتم یزیدیت کے خلاف احتجاج ہے۔ یہ ہاتھ جب انسان کے سینے پہ پڑتا ہے تو سماج میں بیداری آتی ہے، معاشرہ جاگتا ہے۔ یہ کس مظلوم کا ماتم ہے؟ یہ کس حسین کا ماتم ہے؟ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے میں جوانوں سے اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ماتم کا مقصد سمجھ کے جب ماتم کرنے لگو گے نا تو کردار میں بھی بدلاؤ آئے گا، سیرت میں بھی بدلاؤ آئے گا، زندگی میں بھی بدلاؤ آئے گا۔ ایک بات کی طرف باتوں بس ذہن کو آپ کے متوجہ کر دوں، ہمارے بعض جوان چونکہ مفہوم ماتم کو سمجھتے نہیں، جانتے نہیں، اس لیے ان سے کبھی کبھی یہ غلطی بھی ہو جاتی ہے کہ وہ ماتم بھی کر رہے ہوتے ہیں اور نعوذ باللہ ہنس بھی رہے ہوتے ہیں یا مسکرا بھی رہے ہوتے ہیں، یا کہیں تبرک بٹ رہا ہو تو تبرک پہ بھی ٹوٹے پڑے ہوتے ہیں۔ اگر انسان مقصد ماتم کو سمجھ کے ماتم کرے تو ہنسنا تو دور کی بات، لبوں پہ مسکراہٹ بھی نہیں آ سکتی۔ دنیا کی کسی بھی ڈکشنری کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ماتم کا مطلب کیا ہے؟ آج میرے بچے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ ماتم کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان شدت غم میں، غم کی شدت سے تڑپ کر سینے پہ ہاتھ مارتا ہے، جیسے وہ ماں جس کے جوان بیٹے کی لاش آئی ہو اور وہ ماں اپنے بیٹے کی لاش دیکھ کے تڑپ کے کہتی ہے، سینے پہ ہاتھ مار کے، ہائے میرے لال، اسی طرح تڑپ کے ہائے حسین کہہ کے سینے پہ ہاتھ مارنے کا نام ہے ماتم۔ جب یہ مفہوم سمجھ کے ماتم کرو گے، ہائے حسین جب تڑپ کے کہہ کے ماتم کرو گے تو واللہ چہرے پہ مسکراہٹ بھی نہیں آ سکتی، ضمانت ہے، گارنٹی ہے، نہیں آ سکتی۔ مگر جب مقصد کو نہیں سمجھتے تو وہ غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں کہ ہم ماتم بھی کر رہے ہوتے ہیں، مسکرا بھی رہے ہوتے ہیں۔ ماتم ہے شدت غم سے تڑپ کے ہائے حسین کہہ کے سینے پہ ہاتھ مارنے کا نام۔ دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں، بات کو تمام کرتا ہوں۔ حسین کا ماتم اصل میں کرتا کیا ہے؟ ہم سوچتے ہیں ہم تو تھوڑے سے لوگ ہیں، ہمارے ماتم سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ آپ اپنے ذہن میں امیج کیجئے، تصور کیجئے ایک تالاب کا، تالاب، جھیل جہاں پانی بھرا ہوتا ہے، آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں؟ البتہ مشہور تالاب ہے، جھیل ایک ایسی جگہ جہاں پانی بھرا ہوا ہے، دور تک پانی بھرا ہوا ہے، جھیل ہے، تالاب ہے، بہت بڑا۔ تصور کیجئے اس کا پانی بالکل ٹھہرا ہوا ہے، اس پانی میں کوئی حرکت نہیں ہے، تموج نہیں ہے، ہلچل نہیں ہے، پورا پانی شانت ہے یہاں سے لے کر وہاں تک۔ اس تالاب یا جھیل کے کسی بھی کنارے پہ آپ بیٹھ کر تجربہ کیجئے، اس کے کنارے پہ بیٹھ جائیے اور اس پانی کی سطح کے اوپر اپنے ہاتھ سے ہلکی سی تھپکی دیجئے، پانی پہ اپنا ہاتھ ہی ماریے،
تو یہ ٹھہرا ہوا پانی پورے تالاب کا جب آپ ہاتھ ماریں گے یہاں تو وہاں پانی میں ہلچل پیدا ہوگی، ایک اضطراب پیدا ہوگا، اور وہاں پہ کچھ سرکل بنتے ہیں، دائرے، اور یہ دائرے اس ٹھہرے ہوئے تالاب میں وہاں تک جاتے ہیں جہاں تک آپ کی نظریں نہیں دیکھ سکتی۔ حسین کا ماتم بھی سوئے ہوئے سماج میں یہی کام کرتا ہے، ہاتھ یہاں بڑھتا ہے، بیداری سارے سماج میں آتی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا حسین کا ماتم معاشرے کو بیدار کرتا ہے، سماج کو جگاتا ہے، مظلومیت کا پیغام پہنچاتا ہے۔ ہر انسان پلٹ کے پوچھتا ہے یہ درد بھرے انداز میں ہائے حسین کہہ کے رونے والے کون ہیں، یہ کس مظلوم کا ماتم ہے؟ پھر مقصد حسین دنیا کے سامنے آتا ہے۔ عزاداروں، کربلا میں سید الشہداء نے بہت بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، بہت بڑی۔ وہ قربانیاں حسین نے دی ہیں جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ الأجل مدام